السلام علیکم ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک دفعہ پھر کافی گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطے اور ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور سب سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کرنا شروع کیے ہیں اور نمبر پورا کرنے کے لیے حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی ملاقات ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ہوئی۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم سے اپیل بھی کی کہ وہ پہلے ملک کو دیکھیں اور پھر حکومت یا اتحادیوں کو دیکھیں، اور ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر جو اپوزیشن عدم اعتماد کا اقدام اٹھانا چاہتی ہے اس میں سپورٹ کرے۔ ایم کیو ایم نے ابھی تک اس پہ کوئی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا اور کہا کہ یہ قبل از وقت ہے یہ معاملہ، اس کو پہلے نون لیگ خود جو ہے اپنا ہوم ورک مکمل کر لے، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے، اپنی رابطہ کمیٹی میں اور پارٹی میں یہ معاملات رکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور 11 فروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور اس میں حکومت مخالف جو تحریک ہے اور حکومت کو ایک بار پھر ٹف ٹائم دینے کا جو فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی مختلف بیانات حکومت کو دے رہی ہے، اور بنیادی ایشو جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور جو واقعی ایک جینوئن ایشو ہے، لیکن ابھی تک اپوزیشن جماعتیں عوام کو اس طرح سے متحرک نہیں کر سکیں اس معاملے کے اوپر، جس میں شاید اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف دوسری بڑی اتحادی جماعت ہے اس وقت حکومت میں پی ٹی آئی کی، ان سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی چودھری شجاع صاحب کی صحت یابی کے حوالے سے دونوں پارٹی کی قیادت میں رابطہ ہوا تھا۔ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاع صاحب کے ہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے وفد نے بھی چودھری برادران سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب لاہور میں قیام پذیر رہے اور انہوں نے بھی چودھری برادران سے ملاقات کی۔ تو یہ ساری جو ملاقاتیں ہیں، جو ہلچل ہے، اس کو بہت سارے سیاسی مبصرین، تجزیہ کار اور بہت سی میڈیا کے اندر جو خبریں بن رہی ہیں وہ شاید اس قسم کی بن رہی ہیں کہ یہ تمام سیاسی ہلچل جو ہے وہ کسی اشیر بات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور شاید اشارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بعض لوگوں کا اشارہ ہے کہ جی وہ حکومت سے شاید نالاں ہیں، کوئی اکنامک پرفارمنس یا جو مہنگائی کے معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، اور اس وجہ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جی کہ شاید یہ تمام زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور پھر ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے بھی جو آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، ان ساروں کو لے کر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جی کہ اب جو ہے کہ حکومت شاید جلد جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج ذرا ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عدم اعتماد آئے گی اور یہ کامیاب ہو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے کہ جس روز لاہور میں یہ بڑی گہما گہمی ہو رہی تھی اور رابطے ہو رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور خبریں ہیڈ لائنز بن رہی تھیں، اسی روز پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کا دورہ کیا، اور خاص طور پہ نوشکی میں گئے، جہاں پہ جوانوں سے ملاقات کی گئی، جو شہداء کی یادگار ہیں وہاں پہ حاضری دی گئی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، فاتح خوانی کی گئی، اور جو شہداء کے لواحقین ہیں ان سے ملاقاتیں کی گئیں، پھر جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے ملاقاتیں کی گئیں۔ پرائم منسٹر نے وہاں پر جو رینجرز اور ایف سی کے جوان اہلکار ہیں ان کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا بھی اعلان کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد افغانستان اور دیگر ممالک کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان بالخصوص بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، تو بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ ترقی قیادتی منصوبے اور ترقی کا عمل اتنا تیز کیا جائے گا کہ یہ خود بخود دہشت گرد ناکام ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک طرف ڈیولپمنٹ پیکیج، ڈیولپمنٹ کام، ڈیولپمنٹ اسکیموں، فنڈز کی بات کی اور تنخواہوں میں اضافے کی بات کی، اور ایسے دن میں جہاں پہ لاہور میں سیاسی گہما گہمی عروج پر تھی، حکومت مخالف بیانات بڑے عروج پر تھے، لیکن دوسری طرف
جن کے اوپر تکیہ رکھ کر جو ہے کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، وہ بلوچستان میں ایٹ لیسٹ یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک پیج پر پہ تھے اور ایک ہی طرح کی گفتگو کی جا رہی تھی. تو ایسے حالات میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھنے والی، سوچنے والی، کہ ایک تو یہ کہ کیا واقعی سیاسی حالات ایسے ہیں کہ عدم اعتماد لائی جا سکے. ریسنٹلی سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا، سینٹ میں اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے اور حکومت کے لیے وہاں سے قانون سازی میں کوئی بھی بل پاس کروانا ناممکن دکھائی دیتا رہا ہے، نمبر کے اعتبار سے ناممکن ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ترمیمی ایکٹ تھا، اس کی جس طرح سے منظوری ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور وہ اپوزیشن کو وہاں پہ شکست ہوئی. تو ان حالات کے اندر جہاں پہ سینٹ میں صرف ابھی نہیں بلکہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا اس وقت بھی اپوزیشن کا نمبر زیادہ تھا، لیکن وہاں پر بھی ان کو ناکامی ہوئی. اور اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہوئی، اس میں بھی حکومت اپوزیشن کو ناکامی ہوئی تھی. تو ایسے حالات میں جہاں پہ نمبر پورا ہے وہاں پہ اپوزیشن متحد نہیں ہو سکی اور حکومت کو ناکام نہیں کر سکی، اور جہاں نیشنل اسمبلی میں نمبر پورا ہی نہیں ہے وہاں پہلے بنیادی کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے اور اپوزیشن پہلے یہ طے کرے کہ عدم اعتماد لائیں گے اور اس پہ تمام ان کے ارکان جو ہے وہ دستخط کریں اور متحد ہو جائیں. تو تب جا کے وہ کنونس کر سکتے ہیں ایم کیو ایم کو یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کو کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور تاکہ 2 4 5 7 نمبر اگر کمی ہوتی ہے تو پھر حکومت کو گرایا جا سکے. لیکن اگر اپوزیشن کے اندر دراڑیں ہوں گی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوں گی، تو پھر ایسے حالات کے اندر اتحادیوں سے جا کے یہ اپیل کرنا کہ جی آئیں عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں اور حکومت گرائیں، تو کوئی بھی شخص جو ہے کہ جو حکومت میں ہو، مراد حاصل کر رہا ہو، اقتدار میں ہو، وہ اقتدار کو یوں لات نہیں مارتا. تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت سمجھنے میں جو ہے کہ وہ یا تو آ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے، لیکن صرف پولیٹیکلی گیم کرنے کے لیے، کارکنوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے شاید اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب حکومت جو ہے اب اپنی آخری سال کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ویسے بھی انتخابی سال ہوتا ہے، انتخابی تیاری کا سال ہوتا ہے، تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا حکومت کو اقتدار سے الگ کرنا، اور اگر کسی طور کے اوپر یہ سارے مل کر کامیاب ہو بھی گئے تو میرا یہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ عوام کے اندر شاید وہ مظلوم بن کے یا سیاسی مظلومیت کا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے لبادہ اوڑھ کر جائیں. تو یہ ان کو اپوزیشن کو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا کہ اس وقت جو ہے کہ حکومت کو گرائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ اس وقت اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں، اکنامک گروتھ جو ہے 5% سے اوپر جا رہی ہے، انڈسٹریل گروتھ، ایگریکلچر گروتھ، سروسز سیکٹر کے اندر جو گروتھ ہے وہ نظر آ رہی ہے. معیشت کے اندر جو بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور ان حکومت کا یہ خیال ہے کہ جب گروتھ کے ساتھ ساتھ انفلیشن کے اوپر امپیکٹ پڑتا بھی ہے، اکانومی کا معیشت کا یہ اصول ہوتا ہے، لیکن حکومت کا یہ خیال ہے جی کہ اگلے 3 سے 6 مہینوں میں جو ہے کہ یہ مہنگائی کے اوپر قابو پانا شاید شروع وہ کر دیں گے. لیکن کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے. لیکن جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی سٹنٹ ہے، اس کے اندر سیاسی بیان بازی، سیاسی گہما گہمی تو ضرور نظر آتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر سکے اور پھر اتحادیوں کو الگ کر کے اپنے ساتھ جوڑ لے اور حکومت کو ایسے وقت میں گرائے جب یہ آخری سال الیکشن کا سال ہے. تو سیاسی گہما گہمی ضرور رہے گی، بیان بازی بھی رہے گی، اور جیسے پی ڈی ایم نے، مجھے ہنسی بھی آئی تھی سٹارٹ کے اندر جب میں بات کر رہا تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر. تو یہ جب حکومت بنی تھی تو پہلے سال سے ہی جو ہے پی ڈی ایم جو ہے کہ حکومت گرانے اور ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر رہی ہے. ہر 3 مہینے بعد اجلاس ہوتے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا. تو میرا خیال ہے عملی طور کے اوپر اس وقت نظر آئے گا کہ جب اپوزیشن اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے گی اور ایک پرنسپل سٹینڈ لے گی کسی ایشو کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر ان ایشوز کے اوپر جو براہ راست عوام سے منسلک ہیں. باقی سیاسی نعرے اور شعبدے بازیاں جو ہیں ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں، ابھی بھی ہوتے رہیں گے، لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ عدم اعتماد کا صرف نعرہ ہی ہے، عملی طور کے اوپر کوئی شاید ایسے اقدامات نظر نہیں آئیں گے.